اللہ 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 اللہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو صحابہ کرام کو بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم ہوا۔ بعض حضرات نے تو فوراً ہجرت فرما لی اور بعض کو تھوڑا سا وقت لگا۔ انسان جس جگہ رہتا ہے وہاں اس کا دل لگا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا اس کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے۔ آج ہم کراچی کے بندے کو کہیں جی آپ پشاور جا کے گھر بنائیں تو اس کو عجیب لگے گا۔ لاہور کے آدمی کو کہیں جی کہ رحیم یار خان جا کے رہیں تو وہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں سے موو ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام کو تھوڑا سا ٹائم لگا، ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیت اتاری جس میں فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کرنے میں سوچ بچار سے کام لے رہے ہیں ان کو فرمایا کہ اگر تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال اور تمہاری تجارت اور تمہارے یہ خوبصورت گھر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک خاص بات سمجھائی ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آیت کے جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب کتنی پیاری ہے۔ سب سے پہلے آبا کا تذکرہ کیا۔ جب آدمی نے اس قسم کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر والدین کی رائے کو وہ زیادہ مقدم کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آبا کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے اپنے بیٹے ہوں، جوان ہوں، تو ان کی رائے کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ پھر اپنے بھائی کی رائے، پھر اس کے بعد بیوی، اور پھر اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہاں جو اس کا مال ہوتا ہے اور جو تجارت جس میں اس کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اور پھر گھر اگر اچھا بنا ہوا ہو تو اس کو چھوڑ کے جانا اور مشکل ہوتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت ترتیب ہے اس آیت میں کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے دل میں ہے، یہ فطرت ہے، مگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ان چیزوں کی محبت سے منع نہیں کیا جا رہا، ان کی احبیت سے منع کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ چیزیں دائرہ شریعت کے اندر جائز ہیں، لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائیں گی اور راستے کی رکاوٹ بن جائیں گی تو ایمان والو تم اس راستے کی رکاوٹ کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ، تمہاری منزل کچھ اور ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،